آئیے خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس کے نام میں کتاب مقدس کو کھولیں گے۔ عہد نامہ جدید میں سے مکاشفہ اس کا 21واں باب اور ہم اس کی 8ویں آیات مقدسہ کو آج اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ مکاشفہ اس کا 21واں باب اور 8ویں آیات مقدسہ کو کھولیے خدا کے کلام میں سے۔ جن کے پاس خدا کا زندگی بخش کلام جن کے ہاتھوں میں ہے، اپنی برکت کے لیے خدا کے کلام کو کھولے۔ آئیے اس کو مل کے پڑھتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب 21 ریویلیشن چیپٹر 21 ورس 8۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور کنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں، کیا جی؟ اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندھک سے چلنے والی چیل میں ہے۔ یہ دوسری موت ہے۔ کتاب مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور بلند آواز سے کہیے آمین۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے جادوگر اور جادوگری پر یقین رکھنے والے اور اس کے پسند کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ کیا بات کریں گے؟ جادوگر اور جادوگری کو پسند یا یقین کرنے والوں انجام کیا ہوگا۔ یہ جو کلام کا پیسج پڑھا گیا ہے، یہ 21واں باب جب شروع ہوتا ہے، کیونکہ میں ہمیشہ یہ طے کر کے کھڑا ہوتا ہوں کہ میں زیادہ اس عنوان پر بات کروں گا اور اس کوٹیشن میں نہیں جاؤں گا، لیکن پھر بھی جو میری ذمہ داری ہوتی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ بات کو پورے طور پہ سمجھنا اور سمجھانا یہ لازم ہے۔ کیا ہے؟ سمجھنا اور سمجھانا، ٹھیک ہے۔ تو 21ویں باب کے اوپر ہم کئی دفعہ سرمن سن چکے ہیں۔ بڑے سفید تخت کی عدالت، کیا جی؟ آپ کے دنوں میں شاید آ جائے یا نہ آئے، لیکن مجھے یاد ہے میں نے اسی دائس پہ کھڑے ہو کر آخری عدالت یعنی بڑے سفید تخت کی عدالت کے اوپر بارہا دفعہ لب کشائی کی ہے اور میں نے اس کے اوپر بات کی ہے۔ یہ جو بڑے سفید تخت کی عدالت ہے، میں صرف اتنا یہاں کہنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ایک نئے دنیا کا آغاز ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ نئے دنیا کا آغاز۔ اور اس نئی دنیا کے اندر ایک وضاحت کر دی گئی ہے کہ کچھ لوگوں کا حصہ نہیں ہے اس نئی دنیا میں، یعنی وہ جو نیا آسمان اور نئی زمین ہے۔ یہ نیا آسمان، نئی زمین، کیونکہ ہم جانتے ہیں ایک دفعہ زمین کو نیا بنایا گیا تھا، لیکن اس میں کچھ فطرتیں پرانی رہ گئی تھی۔ جیسے نوح کے زمانہ میں 8 جانے بچ گئے، لیکن وہ جو بلڈ سرکولیشن تھی جو آدم سے چلی آ رہی تھی، وہ نہ چینج ہونے کی وجہ سے پھر بابل کا برج بن گیا اور دنیا ایک نئی جانب چلی گئی، یعنی ساری دنیا تباہ ہو گئی، ایک نئے جنم کا آغاز ہو گیا۔ پھر ایک نئے جنم کا آغاز یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہوا، جو نئے سرے سے پانی کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہوتا ہے۔ لیکن یہ نیا جنم ہے جو 21واں باب ہے، اس کو آپ ضرور پڑھیے گا، اور یہاں پر ایک تخت کا ذکر ہے اور بڑا کچھ اس کے اندر ہے۔ لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، میں جب لاسٹ ویک میں کراچی جا رہا تھا تو یہاں سے میں نے آپ کو 5 بجے گھر سے نکلا، میں نے ڈرائیو کروائی، تو میں جب اس میں بیٹھا تو اس شخص کی LCD آن ہوئی اور کچھ گانے لگنا شروع۔ میں اس کو کہا بھائی آپ اس کو کلوز کر دیں، بند کر دیں، I am not interested، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان میں۔ تو وہ شخص تھوڑا سا اس نے مائنڈ کیا اور پھر مجھ سے پوچھنے لگا کیا کرتے ہیں۔ میں نے اس کو پوچھا میں بادشاہی کی منادی کرتا ہوں۔ کون سی بادشاہی؟ امریکہ کی بادشاہی کی منادی کر رہے ہیں یا آپ کسی اور بادشاہ کی منادی کر رہے ہیں؟ میں نے اس کو بتایا میں کرسچن ہوں اور میں تعلیم دیتا ہوں بائبل کی۔ اس نے مجھ سے سوال کیا، اور یہ سوال کوئی نیا نہیں ہے، ہم ہر روز جو ہم بیٹھتے ہیں اور جتنے آپ کی غیر اقوام کے ساتھ تعلق ہیں، یہ چیزیں جو ہیں، یہ سوال ہم نے ہی لوگوں کو دیے ہیں، چند لوگوں نے دیے ہیں اور بیان ہم سب کو کرنے پڑ رہے ہیں۔ یعنی کارنامے کتنے لوگوں نے؟ چند لوگوں کے۔
اور دبا کن پہ ہے؟ پوری قوم کے اوپر ہے. مجھے کہنے لگا پادری صاحب کیا شراب آپ پر جائز ہے؟ کہ آپ کے مذہبی تہوار جو ہیں وہ شراب کے بغیر مکمل نہیں ہوتے ہیں؟ اب اس کام میں انوالو چند لوگ ہیں. کیا ہے؟ چند لوگ. لیکن سوال ہر ایک مسیحی سے پوچھا جاتا ہے. اسی طرح جادوگری جو ہے اس کے بارے میں بھی ہم پر ایک دبا لگا دیا گیا ہے، اور اکثر جب لوگ ہم سے دعا کروانے کے لیے غیر اقوام کے آتے ہیں تو ہمارا لمحہ فکریہ، ہمارا سٹائل بھی جادوگروں اور مرشدوں والا ہے. ہم بھی پہلے ان کو دکھاتے اور بتاتے اور بڑا کچھ کرتے ہیں، اور ان کو فرق نہیں لگتا کہ یہ خدا کے لوگ ہیں، یہ جادوگر ہیں. آج تک تری گواہ اس دائس پہ کھڑا ہوں، کسی غیر قوم کے شخص سے 1 روپیہ نہیں لیا، کیونکہ کلام میں منع کیا گیا ہے. وہ بھائی وہ سمجھیں گے کہ ہم مرشد نذرانے دے کے آگے ہم نے شفا پا لیا، کیونکہ کلام میں لکھا وہ غیر قوم والوں سے کچھ نہ لیتے تھے. بڑی بڑی آفرز ہوئی. آج ہم کس طرح ڈیل کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں پچھلے دنوں کے اندر میری فیس بک کے اوپر، کیونکہ آپ جو کچھ واچ کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا ویسے آپ کو نوٹیفیکیشن بھی دیتا ہے. اگر آپ ڈرامے دیکھتے ہیں آپ کو ڈراموں کو نوٹیفیکیشن آئے گا، اگر آپ کچھ اور دیکھتے ہیں آپ کو ان کے نوٹیفیکیشن آئیں گے، اگر آپ مذہبی چیزیں دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ مذہبی نوٹیفیکیشن آپ کو ملیں گے. یعنی واچ کر رہا ہوتا ہے گوگل، واچ کر رہا ہوتا ہے آپ کا سوشل میڈیا، آپ اس میں کیا دیکھ رہے ہیں، اور آپ کی لسٹ کے نیچے وہی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں جو کچھ آپ لرٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو واچ کر رہے ہوتے ہیں آپ. تو کچھ چیزیں کھلنا شروع ہوئی اور اس میں بڑا تنگ پڑا، کیونکہ میں نے بار بار اس کو آف کر رہا تھا، کیونکہ مذہبی اور بار بار ایڈ آ رہے تھے. اور یہ ایڈ کوئی نئے ایڈ نہیں ہے، کیبلز میں بھی آتے رہے، دیواروں پر بھی لکھے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہ دعویٰ کیا جاتا ہے، کوئی رحمت مسیح آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں، اگر کوئی مجھے مسیح ثابت نہ کرے، کیا نہ کرے، تو میں اتنے لاکھ جرمانہ دوں گا. یعنی کل جادوگر ہو رہا ہے اور لان کیا کر رہا ہے، دعویٰ کیا کر رہا ہے. یعنی اگر مجھے کوئی مسیح ثابت نہ کرے، کبھی مریم بنگالی آ جاتی ہے اور بار بار وہ ایڈوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو اس کی پائٹ جسے کہتے ہیں کم سے کم 10 سیکنڈ چلنے ہیں، اور بار بار سب کا دعویٰ یہی تھا، سب کا اعلان یہی تھا کہ بھئی اگر پہلی بات اگر ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں، پر ہم کیا مسیح ہیں. اس لیے جب غیر اقوام کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں وہ ہمیں جادوگر سمجھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے عقیدے میں یہ حصہ شامل ہے غیر اقوام کی. وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ان کا جو عقیدہ ہے وہ اب بدروہوں کے بارے میں جو ان کا عقیدہ ہے وہ کچھ اس طرح ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو جنات ہوتے ہیں ان کے بھی مذہب ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ جنات ہوتے ہیں ان کے بھی مذہب ہوتے ہیں. یعنی کچھ جنات جو ہیں وہ کرسچن ہوتے ہیں، کچھ جنات ہندو ہوتے ہیں. اینی وے آپ کچھ بھی اس کو سمجھ لیجئے گا. اس لیے وہ سمجھتے ہیں، اور یہ تصور اور یہ تعلیم ان کے ذہنوں میں ہوتی ہے. جب وہ ہمارے پاس کیوں آتے ہیں، ان کو یہ سکھایا گیا ہے کہ بھائی جو کرسچن جنات ہیں وہ بڑے زوردار ہیں. کیا ہے؟ یعنی اگر کسی کرسچن بندے نے آپ پر کر دیا تو اس کا حل ہمارے پاس نہیں ہے. ان کو ان کے مائنڈ میں یہ بتا دیا گیا. پہلے آپ ان کی اسٹریٹجی کو دیکھیں، وہ مائنڈ کیا لے کر آپ کے پاس آئے. لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم پادری صاحبان کو ایسے ڈیل کر رہے ہوتے جیسے ہمارے چرچ کے پینٹیکاسٹل لوگ ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ آتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہ اسی لیے ہمارے پاس آتے ہیں ہمیں پھونک مار دو. کتنے لوگ ناراض ہو کے چلے گئے. مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مجھے کوئی روحانی مانے یا نہ مانے. مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مجھے لوگ کیا کہتے ہیں. میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ ہم بدروہوں کے لیے لمبی دعائیں نہیں کر سکتے، ہم خدا کے سامنے کر سکتے ہیں. میں اس بات کا یقین نہیں رکھتا. میں اپنے زور نہ کر دیا تو پھر مہنوں کی، میں یسوع کے نام کی قدرت پر ایمان رکھنے والا شخص ہوں. اس لیے میرا نظریہ اور میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے کچھ اور طرح سے ہے چیزوں کی. تو اکثر جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں میں ان کی ڈسکس سنتا ہوں، پہلے ان کی گفتگو سنتا ہوں، اور کئی دفعہ ان کو غلط ڈیل کیا جاتا ہے. ان کے ذہن کو پہلے پڑھے. وہ آپ کو کیا سمجھ کے آئے ہیں؟ آپ کو کیا بھوکے دم والا سمجھ کے آئے ہیں؟ وہ سوال کرتے ہیں
اور ان کے ذہن میں جو کچھ ہے اس کو ہم لیڈر سبان جو ہیں ہمیں جاننا بڑا ضروری ہے. ہم خوشخبری کے خادم ہیں اور ہم وہ یسوع ان کو دیں گے جس نے کہا, جب یسوع سے پوچھا گیا نا تیری بادشاہی کب آئے گی, اس نے کہا میری بادشاہی تمہارے درمیان ہے, کیونکہ بیمار کیا پاتے ہیں, شفا پاتے ہیں, اور بدروہیں بدنوں سے نکلتی ہیں. آج ہم نے اس بات پہ بڑا زور دیا کہ ہم دعائیں کروائیں, پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر ہماری زندگی اور ہمارے گھرانے میں خدا کی بادشاہی قائم ہو جائے گی تو معجزے شروع ہو جائیں گے, ہاللویا, اور خدا کی قدرت عجیب طور پر ہماری زندگیوں پر جاری ہو جائے گی. آمین. تو ماما آن کے چلے جائیں گے, کام ہوتے رہیں گے, پر اگر یسوع کی بادشاہی ہماری زندگیوں کے اندر ہے پھر ہماری بلیسنگ برکت کو کوئی نہیں روک سکتا. تو یہ ہم پر ٹھونس دیا گیا ہے, اور پھر اس کا یعنی یہ جو بڑے چلاک لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ جادوگر کا مطلب یہی ہے فریب دینے والا, وہ بڑا فریب دیتے ہیں اور ایسے لوگوں سے وہ استفادہ اٹھاتے ہیں. اگر ان کی آپ دیکھیں معاشرے کی ان چیزوں پر وہ بات کر رہے ہوتے ہیں, ان کی لسٹ اگر آپ دیکھیں, محبوب کیا جی آپ کے کس میں, محبوب کری دل چ رہتا قدمہ چ نہیں رہتا, یہ کہاں سے لوجک ہے. ساس آپ کی غلام ہے, یعنی یہ جب تک ایسے لوگ معاشرے میں حصہ ہے جو حسد اور تعصب سے بڑے ہوں گے, جو کسی کی ترقی نہیں کرتے ہوئے وہ جادوگروں کو پروان دیں گے, جو بھائی بھائی سے نفرت کرتا ہے, ایسے لوگوں کے پاس وہ لوگ جا رہے ہیں جو تعصب اور نفرت سے بڑے ہوئے ہیں. جب تک ایسے لوگ حسد اور تفریق اور جھگڑے والے موجود ہیں, یہ جادوگروں کے کاروبار اسی طرح چلتے رہیں گے. میں ٹاپک کی طرف آنا چاہتا ہوں, اس لیے یہ بھی ہم پر ٹھونس دیا جاتا ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو مسیح ہے نا یہ ان کے پاس علم ہے. کیا ہے ان کے پاس, کیا ہے, علم ہے. ان کے پاس وہ موکل ہے جو بڑے طاقتور ہے. کیا ہے, کیا سمجھا جاتا ہے, ان کے پاس وہ, ان کے جو پادریوں کے پاس جو ہے نا جن, وہ بڑے کمال ہیں, یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں. تو بھائی اگر ہمارے پاس کوئی جن سے شفا لینے کے لیے آیا تو صاحب ہم ایسے لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر ہمارے پاس کوئی یسوع سے شفا لینے کے لیے آیا تو ہم حاضر ہیں اس کے لیے. ہم لوگوں کو کچھ نہیں کر سکتے, ہم عقیدہ خراب نہیں کر سکتے. ہم گواہی دینے کی بجائے کئی دفعہ تباہی کر رہے ہوتے ہیں. کیا کر رہے ہوتے ہیں, گواہی دی جگہ تباہی کر رہے ہوتے ہیں. میں نے بارہا دفعہ, اور یہ لوگ جو باتیں ہیں یہ اچھا ایک اور بڑا معاملہ ہے. جب ہم جادوگری کے اوپر بات کر رہے ہیں, اب ہماری عادتوں میں یہ بات شامل ہو چکی ہے. ہم ایسے لوگوں کو بڑا پریفر کرتے ہیں, اور ایسے حکیم اور طبیب کو بڑا پریفر کرتے ہیں جو آپ نے 70 بیماریاں بتائے. کیا کرے, 70 بیماریاں وہ یہ بڑا سیانا ہے, جیڑی نہیں تو نو بھی لا دے. کیا کرے, وہ بھی تانوں وہ بڑا سیانا ہے. تو یہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے, یہ جو ہمارا نظریہ بن گیا, ابھی ہم اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. کچھ سال پہلے ایک ریسرچ میں ہماری ایک بہن آ گئی, اور اس کا دعویٰ یہ تھا میرے اندر خبیث ہے. کیا ہے, اور اس کا شوہر اس کو پاس لے کر آیا, اس کو کہا کہ پادری صاحب یہ نا چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑنا شروع ہو گئی ہے, اس کا رویہ خراب ہو گیا ہے. جب میں نے اسے غور سے دیکھا اور میں نے پوچھا اس بہن کو, میں کہ پین خبیثی نہیں کی کس معنی دے کھڑا خبیث ہے. جب میں نے اس کو بڑے غور سے دیکھا تو میں نے جب میں نے اس سے کچھ سخت باتیں کی, اس نے دعا کروانے کی بجائے اس نے کہا پادری صاحب میں آپ سے دعا نہیں کروانا چاہتی. اور وہ چلی گئی. اور ہمارے ایک بڑے دوست ہیں, بڑے میرے قریبی دوست ہیں, ان کو بڑا شوق ہے لمبی لمبی دعائیں کرنے کا. اس نے کہا کہ نہیں آپ تو کچھ ہے, آپ مجھ سے دعا کروایا کریں. اب اس کو شوق تھا کہ کوئی فون کرے, اور میں آدھا گھنٹہ بابا کروں فون کے اوپر. میں کہ چل ہم کٹ, میں خاموش ہو گیا. بعد میں پتا لگا وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے. میں کہ بھائی جان ادھر میں خبیث لا بھریا سی تے کٹ ہون. تو میں نے ان کو کہا, میں نے 6 ان کو کھڑے ہوئے کہا, میں نے کہا آپ نکالیں. کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا جو ہے وہ قد بڑا ہو رہا ہے,
لیکن آپ سمجھیں اس بات کو, انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو کہ جب ہم ڈیل اس طرح کرتے ہیں لوگوں کو, اگر ہم خوشخبری کی منادی نہیں کر سکتے تو یاد رکھیے ہم کبھی خدا کے خالق نہیں ہیں. آمین. اگر وہ اپنے نظریے کے ساتھ ہے, اب ہمارے پاس آئے, اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے ان کو یسوع مسیح کے بارے میں بتائیں. اب ہمارے پاس وہ آئے, ہم ان کے پاس نہیں گئے. اور اس قدر لوگ جہالت کا شکار ہے. مجھے کچھ دنوں میں میرے پاس کئی ایسے واقعات ہیں اس سفر کے اندر, کئی طرح کے واقعات ہیں. بہت سے, خیر زیادہ تر لوگ تو اس معاملے میں مجھ سے ذرا تھوڑی خفگی بھی کرتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ ان معاملوں میں سخت کرتے ہیں, سخت الفاظوں کا استعمال کرتے ہیں. لیکن ایک شخص میرے پاس آ کر مجھے کہنے لگا کہ پادری صاحب ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ ایک جن ہے وہ کرسچن ہے. کیا ہے؟ اور وہ ہمارے پیسے چوری کر رہے تھے. تو میں کروں ورلڈ بینک نہیں لگتا, اور یہ میں اپنے جا کے بڑے جمیل بھائی تیرے 500 روپے پیچھے پہ آ گیا. تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی, اور میں نے کہا بھائی کرسچن ایماندار ہوں میرے, تو ایسا رویہ نہیں ہے, بائبل میں چوری کے خلاف ہے, اس لیے ان کا کوئی دین نہیں ہوتا. یعنی آپ کنسیپٹ ان کا سمجھے. میں جاننا چاہتا ہوں, جب میرے پاس لوگ آتے ہیں, اور اکثر جب مسیحی لوگ بھی آتے ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں آپ مجھے بتائیں آپ کے اندر پہلے کیا ہے, آپ کے اندر کیا چل رہا ہے, ذرا پہلے اس پر ڈسکس کریں. ہم پہلے ذرا صلاح, کیونکہ میں نے زندگی کے اندر اس بات کو سیکھا ہے کہ کئی طرح کی بزرگیں ہوتی ہیں, کئی دعا سے جاتی ہیں اور کئی صلاح سے جاتی ہیں. کیا کرتی ہیں؟ کئی صلاح سے جاتی ہیں. ان پہ زیادہ لمبا آپ کو فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کہ کئی دفعہ کیونکہ صلاح کا مطلب ہے درستگی. کیا ہے؟ کئی دفعہ دعاؤں سے نہیں جاتی, کئی دفعہ خدا ہمیں درست کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, کئی دفعہ خدا ہماری زندگی میں کام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. اس لیے جب ہم بائبل کی بات کرتے ہیں, خدا کے کلام کی بات کرتے ہیں, تو یاد رکھیے مسیحیت کے اندر اور خدا کے کلام میں اور خدا کے لوگوں کے نزدیک جو ہے جادوگری جو ہے نہایت ایک بدترین اور گندا فعل ہے. کیا ہے؟ بدترین اور خدا نے سختی سے اس بات پر زور دیا ہے. آپ کبھی احبار کی کتاب اس کے 19ویں باب کو ذرا دیکھیں. احبار کی کتاب اس کے 19ویں باب کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس کی 31 آیت میں لکھا ہے جو جنات کے یار ہیں. کیا ہیں؟ بولے جو جنات کے یار ہیں. کون سے؟ جنات کے یار ہیں, جو جنات کے یار ہیں, جادوگر ہیں. تم ان کے پاس نہ جانا. کیا نہ کرنا؟ نہ جادوگروں کے پاس جانا, نہ ایسے شخص کے ساتھ بیٹھنا جو جادوگری کو پسند کرتا اور جس کے منہ سے بابوں کا ذکر ہے. نہ خدا کا کلام کہے تم ان کے پاس نہ جانا. یعنی اگر آپ خدا کے کلام کی سچائی دیکھیں, یہ لوگ یہ ابلیس کا بہت بڑا بیانیہ ہے کہ ہم کے اوپر کچھ چیزیں ٹھوس دی گئی. آپ پہ شراب جو ہے وہ بھی جائز ہے, اور جادوگری بھی ہمارے اندر کیا ہے؟ جائز ہے. وہ سمجھتے ہیں ہندوؤں کے قیدے ہیں, ہمارے بھی قیدے ایسے ہیں. لیکن بات کو سمجھیں, جو جنات کے یار ہیں اور جو جادوگر ہیں تم ان کے پاس نہ جانا, کیونکہ خدا کہتا ہے یہ تم کو نجس کر دیں گے, ناپاک کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ تمہیں کیا کر دیں گے؟ تمہیں ناپاک کر دیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ میں تمہارا. اور خدا اس بات کے بارے میں اسے کہا نہیں, جنات کا یار پتہ ہی کیوں ہے. کئی دفعہ بندہ جنات نو بڑا پریفر, کئی ویکھیا جادوگری نو بڑا پریفر کر دے, انہاں دی سنگتاں ہوندیاں نے مریداں دے نال تے بابیاں دے نال ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ بڑی ان کی بڑی سٹنگ ہوتی ہے, بڑی رفاقت ہوتی ہے ان کے ساتھ ان کے. یاد رکھیں, میں یہ لفظ جادوگر اس کو نوٹ کر لیں جو نوٹ کر رہے ہیں. یہ بائبل مقدس میں 15 لفظ جو ہے جادوگر وہ 15 دفعہ بائبل مقدس میں استعمال کیا گیا ہے. کتنی دفعہ؟ اور لفظ جادو غالباً 6 دفعہ, 3 دفعہ پرانے عہد نامے میں اور 3 دفعہ نئے عہد نامہ میں لکھا گیا ہے. خدا نے سختی سے منع کیا ہے, خدا نے سختی سے اس بات پر فوکس کیا ہے کہ تم جادوگروں کے پاس نہ جانا. کیا نہ کرنا؟ تم جادوگروں کے پاس نہ جانا.
تم ناپاک ہو جاؤ گے. اور پھر خدا نے اس بات پر بڑا غصہ کیا ہے. جب آپ بار بار اس بات کو پڑھیں تو احبار کی کتاب اس کے 20ویں باب کی 6 آیت میں بار بار خدا کہتا ہے کہ تم جادوگروں اور جو جنات کے یار ہیں میں ان کا مخالف ہوں. کیا ہوں؟ اگر کوئی ان کے پاس جاتا تو کوئی ان میں زندگی کر رہا ہے تو خدا اس کا کیا ہے؟ مخالف ہے. اس لیے جو ایک سچا ایماندار اس کو پتا ہونا چاہیے کہ خدا جادوگروں کے بھی مخالف اور جادوگری کو پسند کرنے والوں کے بھی کیا ہے؟ مخالف ہے. ایسے لوگوں کو جو جادو ٹونوں پر یقین کرتے ہیں یاد رکھیے خدا ان کے سخت مخالف ہے. خدا ان سے نفرت کرتا ہے. خدا گن کھاتا ہے اور یہ خدا کے نزدیک گھنونا فعل ہے. یہ خدا کے نزدیک ایک بہترین فعل نہیں ہے. خدا پر نفرت ہے جادوگر اور جادوگروں پر یقین رکھنے والوں کے اوپر. اس لیے خدا بار بار اس بات پر زور دیتا ہے اور اس بات کو کہتا ہے اور خدا سختی کے ساتھ کہتا ہے کہ مجھے غصہ ہے ان کے اوپر. ایسا شخص کون سے کاٹ دیا جائے. کیا کر دیا جائے؟ ایسا شخص یعنی خدا نہیں چاہتا کہ تمہاری رشتہ داریاں ایسے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے. تمہارا تعلق ایسے لوگوں کا، تمہاری رفاقت ہے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ، تمہارا کھانا پینا جادوگر لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے. خدا سخت اس بات کی مخالفت کرتا ہے اور خدا سخت اس بات کے اوپر جو ہے وہ سٹیپ اٹھاتا ہے. ایسے شخص کو خدا نے کہا نکال دو. اور پرانے عہد نامہ اگر آپ غور باغور مطالعہ کریں ایسے شخص کو مارنے کا حکم تھا جس کو بدروہیں جس پر آ جاتی تھی. کیا تھی؟ یعنی جس پر بدروہوں کا قبضہ ہوتا تھا ایسے شخص کو مار دیا. یعنی شریعت میں حکم تھا اسے مار دیا جائے. اب جادوگر کی اقسام میں اگر آپ غور کریں کیونکہ پورا ٹاپک تو ہم تھوڑے وقت میں اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. جادوگر کی اقسام پر اگر غور کریں تو جادوگر کی کئی اقسام ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں جس میں استثنا کی کتاب 18ویں باب کی غالباً 10ویں آیت کو اگر آپ دیکھ رہے نوٹ کر دیں. زیادہ ہم اس کی تفسیر و تشریح میں نہیں جائیں گے. تو استثنا کی کتاب 18ویں باب کی 10ویں آیت میں فالگیری جادو کی ایک قسم ہے. کیا ہے جی؟ فالگیری سمجھتے ہیں. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں جو اکثر دیکھیں نا ابھی تو حکومت نے ایسے سٹیپ اٹھائے ہیں کہ جو اکثر طوطوں کے اوپر لوگ بیٹھے ہوتے تھے سٹاپوں کے اوپر ہے فالگیری کی قسمت حال. فالگیری لوگ اپنے ہاتھ دکھانا، ہاتھ کی لکیریں دکھانا. کیا کرنا جی؟ ہاتھ کی. پھر اس کے اندر افسون. میں اقسام کے اوپر زیادہ ڈیفینیٹ میں ایمان کی تقویت کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کس پر یقین رکھنا چاہیے کیونکہ میں خادم ہوں. میں تو اینڈ میں یسوع کے بارے میں بتاؤں گا. میں اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن کر کے آپ کو اور چیزوں کی طرف لانا چاہتا ہوں. افسون ہو گیا اس کے اوپر. پھر اس کی اقسام کے اندر جو ہے دوسرا سلاطین 17 نوٹ کر لیں. دوسرا تواریخ 33 باب کی 6 آیت نوٹ کر لیں. یہ حوالہ جات نوٹ کر لیں. دوسرا سلاطین اس کے 17 باب کی 17 آیت. میری آنے والے دنوں میں خواہش ہے کہ ہم یہاں پہ ایک بڑی سیریز لگائیں ورسز آپ کو یہاں اوپر ملا کریں. لیکن جلد اس حال میں ہم پلان کریں گے ایک بڑی سیریز لے کے تاکہ کلام کی جتنی ورسز ہیں اور جتنے ہم گیت گاتے ہیں یہاں پہ آپ کو سامنے ملے گا اس کے اوپر تاکہ آپ ہمارے ساتھ مل کے گا سکیں. تو تاکہ کلام کا بہتر طور پہ سمجھ سکے جتنے بھی اسٹیپ ہوں اوپر لکھا ہوا کریں گے آپ وہاں سے بھی آپ کو پتا ہوگا آج کا سارا سرمن جو ہے وہ کہاں سے شروع ہے کہاں پہ ختم ہوا ہے. اس میں جو ٹاپکس ہیں ہم چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میں ٹیچنگ سلسلے کو کیونکہ یسوع بھی عبادت خانوں میں تعلیم دیا کرتا تھا. تعلیم کو زیادہ پسند کرتے ہیں. تو یہ سارے ہمیں اس میں جادوگر کی اقسام ہمیں نظر آتی ہیں. اب سوال یہ ہے جو آج کا بڑا سوال بھی ہے اور آج ہمارے ذہنوں کو ایک نیا رخ بھی عطا کرے گا. میں آپ کو جس سٹیج پر لانا چاہتا ہوں، میں جس مقام پر آپ کو کھڑا کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کیا جادوگر جو ہیں ہمیں ان سے خوفزدہ ہونا چاہیے؟ یہ جو سوال ہے کیوں نہیں ہونا چاہیے میں اس کی واضح طور پہ ڈیفینیشن کروں گا. ہم کئی دفعہ ہمارے اندر ڈر بھی ہوتا ہے، ہمارے اندر خوف بھی ہوتا ہے. اور بائبل مقدس میں جادوگر کا انکار نہیں کر رہا کیونکہ بائبل مقدس جادوگروں کا ذکر کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ اور یہ ذکر نہیں کرتی کہ جادوگر حق ہے. یاد رکھیں یہ ذکر نہیں کرتی. یہ ہم نے سیکھ لیا ہے. مجھے یاد ہے
کچھ عرصہ پہلے ہمارے ایک محلے کے اندر خدمت کے ابتدائی سالوں میں کسی نے بلا لیا دعا کے لیے، اور جب لوگ بلاتے ہیں وہ بزرگیں آتی ہیں تو بڑا اگریسو ہوتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ شاید پادری صاحب چوک کے لائے گئے، ویٹ نہیں کرتے ہیں، تو وہ بڑے اگریسو تھے کہ بھائی صاحب آئے، لیکن وہ ساتھ ڈبل گیم بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ جس کا نمبر ملتا ہے اس کو بھی ملا دیتے ہیں کہ جڑا پہلا آ گیا، اگریسو ہوتے ہیں نا۔ جب میں گیا وہاں پر تو وہاں پر مجھ سے پہلے کوئی بھی شخص ایک دعا کر رہا تھا، جب وہ دعا کر رہا تھا تو وہ ترین یہ دے رہا تھا اور یہ بتا یہ رہا تھا کہ جناب یہ پادریوں کا مسئلہ نہیں ہے، اس کو ٹھیک کرنا۔ کیا جی؟ پادریوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پادریوں کا کام نہیں ہے۔ سن رہا تھا اس کی گفتگو اور بڑے بغور سن رہا تھا۔ پھر یہ جادو برحق ہے، وہ بڑی باتیں بتا رہا تھا اور وہ پتہ نہیں کہاں سے شروع کرتا تھا اور کہاں سے پھر وہ اس نے، میں نے مناسب نہیں سمجھا کیونکہ مجھے انویٹیشن دیا گیا، مجھے بلایا گیا، لیکن مجھ سے پہلے بھی کسی کو بلایا گیا ہے، تو اس لیے میں نے زیادہ اس پہ انٹرسٹ نہیں لیا، اور میں کبھی کبھی زیادہ انٹرسٹ لیتا بھی نہیں ان چیزوں میں، کیونکہ فیملیز بیٹر سمجھتی ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے۔ لوگوں کی پرسنل معاملات میں میں اتنا ہی شامل ہوتا ہوں جتنا لوگ مجھے شامل کرتے ہیں۔ اتنے سالوں میں میری یہ طریقہ ہے، اس لیے میں زیادہ انوالو نہیں ہوتا چیزوں میں۔ تو جب اس نے دعا کر لی، سب کچھ کر لیا، تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آپ پہلے آئے ہیں، آپ کو بھی بلایا گیا، آپ چل کے تو نہیں آئے، کوئی عزت دی گئی ہے، آپ کو فیملی نے بلایا، مجھے اعتراض ہے وہ جادوگر کو بلائے، وہ تو سر کسی موقع نو بلان، جن نو بلان، پترون نو بلان، پادری نو بلان، یہ ان کا اپنا فیل ہے۔ پر مجھے ایک بات بتا دیں، یہ جتنی آپ نے باتیں کی ہیں، یہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ آپ ایک مسیحی ہیں، آپ کی کس چرچ کے ساتھ رفاقت ہے؟ تو کیا کہاں لکھا جادو برحق ہے؟ تو یہ اپنے ذہن کو ذرا درست کیجئے، اپنے مائنڈ کو درست کیجئے، یاد رکھیے گا کلام میں ایک ہی لکھا ہے، یسوع یہ دعویٰ صرف ایک ہی نے کیا تھا، میں برحق ہوں اور سچا ہوں، وہ میرا اور آپ کا خدا ہوں۔ یسوع مسیح ہے جس نے کلیسیاؤں کو بتایا تھا، ہیلیلویا، آمین۔ بولے برحق اور سچا کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے، آمین۔ برحق اور سچا کون ہے؟ کوئی جادو برحق نہیں ہے، برحق ہے تو وہ خدا کا کلمہ مجسم خداوند یسوع مسیح ہے، کوئی برحق نہیں ہے، نہ انبیاء میں کوئی برحق آیا، نہ کوئی کسی اور میں برحق آیا، اگر برحق آیا تو خدا میں سے نکلنے والا کلمہ برحق آیا ہے، اس لیے وہ برحق ہے، ہر جگہ برحق ہے، آسمان پر برحق ہے، زمین پر، زمین کی تہہ کے نیچے بھی وہی برحق ہے۔ اس لیے ہم جادوگروں کی بابت خدا کا، میں دونوں عہد ناموں میں سے ذرا جادوگروں کی ہار آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، دونوں پیسز کے اندر، پرانے اور نئے عہد ناموں کے اندر۔ ہم حوالہ جات کو نہیں پڑھیں گے، صرف تھیم سمجھ لیجئے، اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ہم جانتے ہیں جادوگروں کا ذکر پیدائش کی کتاب میں پہلی دفعہ اس وقت آیا جب فرعون نے خواب دیکھے۔ کیا دیکھے؟ فرعون نے پہلی دفعہ ذکر جادوگروں کا اس وقت آیا، کیونکہ مصر کی تاریخ کچھ اسی طرح ہے کہ وہ جادوگروں اور نجومیوں پر بڑا بلیو کرتے ہیں۔ پھر ہمیں جادوگروں کا یہاں تک بات ختم ہو گئی کہ یوسف نے خواب کی تعبیر کر دی اور بادشاہ نے، فرعون نے جو خواب دیکھا، یہ فرعون ایک ہوتا ہے جیسے پریزیڈنٹ اور وزیر اعظم ایک ہوتا ہے، اس میں نام بدلتے رہتے ہیں، کوئی 7 سال، کوئی 5 سال، کوئی 8 سال، تو جیسے ہیرودیس بھی ایک ہوتا ہے، اول دوم، اور پھر یہ چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں حصہ ہیں۔ کیسر ایک عہدہ تھا، بادشاہ کا ایک عہدہ تھا، ایک سیٹ کا نام تھا۔ اسی طرح جب مرد خدا موسیٰ کو خدا نے بھیجا کہ جا مصر میں جاؤ، 400 سال ہو گئے ہیں قوم کو، سیری میں کتنے؟ 400 سال، کیونکہ خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا میں 400 سال کے بعد ایک بڑی قوم بنا کر کیا کروں گا، ملک مصر سے تیری قوم کو نکال لاؤں گا۔ اب 400 صدیاں گزرنے کے بعد خدا نے مرد خدا موسیٰ کو اٹھایا، اسے تیار کیا۔ یاد رکھیے خدا جیسی آپ سے خدمت لینا چاہتا ہے، خدا ایسے رستوں پہ آپ کو ڈال دیتا ہے، کیونکہ اس نے بیابانوں میں نمائندگی کرنی تھی، خدا نے پھر اسے بیابان دکھا دیا تھا۔ اگر بیابان کا پتہ ہی نہ ہوتا موسیٰ کو
موسیٰ جانتا تھا, موسیٰ عادی ہو گیا تھا, کیونکہ موسیٰ اگر نہر سے نکل کے بیابان میں جاتا تو وہ کبھی رہنمائی کر نہیں سکتا تھا, وہ ویدر کو نہیں سمجھ سکتا تھا, وہ اپنی سیونگ پوائنٹ کو نہیں سمجھ سکتا تھا. اس لیے خدا نے 40 سال محل میں رکھا اور 40 سال بیابان کا تجربہ دیا اسے. کتنے؟ 40 سال اس ہنری کو خدا نے موسیٰ کو کہا چلا. اب موسیٰ نے بڑی, ہم جانتے ہیں, اس نے بڑی ہیزیٹیشن فیل کی, اور اس نے کئی طرح کے خدا کے سامنے رکھی چیزیں. بٹ خدا نے کہا فرعون, کیونکہ فرعون جو ہے اس کا جو نسب نامہ ہے یا مصر کے جو حالات ہیں وہ موضوع و سائن پر بلیو کرتے تھے. اور خدا نے مرد خدا موسیٰ کو یہ بتایا کہ فرعون تجھ سے ضرور کہے گا کہ تو خدا کی طرف سے آیا تو تیرا نشان کیا ہے, یا کوئی معجزہ دکھا, کیا کر. تو خدا نے مرد خدا موسیٰ کو کہا کہ جو تیرے ہاتھ میں کیا ہے, کیا ہے. یاد رکھیے, میں غور کر رہا تھا, جس طرح کی خدا نے آپ سے خدمت دینی ہے ویسی خدا آپ کو برکت بھی دیتا ہے. کہ یہ آمین. جس طرح کی خدا نے اس طرح دی اس کو کہتی ہے کہ دوجہ دی برکت موازنہ نہ کرو, جتھے خدا نے کسی کو کام لینا انہوں اس طرح دے بنایا. اس لیے یہ موازنہ کبھی نہ کیجیے, جو خدا نے دیا اس میں خوش رہیے اور مطمئن رہیے, اور کبھی شکایت اور گلہ نہ کیجیے. اور مرد خدا موسیٰ کو خدا نے کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے. اس نے کہا میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے. کہ بیابان میں لاٹھی کے بغیر آپ سفر نہیں کر سکتے. لاٹھی کیونکہ اس کے اوپر بڑا تکنیکی وجوہات ہے لاٹھی کے اوپر, ہم اس پر زیادہ دیر نہیں رکتے. خدا نے کہا جب تو فرعون کے پاس جائے گا اور کیا کرنا, اس لاٹھی کو نیچے پھینک دینا. کیا کر دینا؟ بولے اس لاٹھی کو نیچے پھینک. اور کیا بن جائے گی؟ یہ ایک بڑا اژدہا بن جائے گی, بڑا سانپ بن جائے گی. جب مرد خدا موسیٰ فرعون کے محل میں گیا اور وہ جانتا تھا, وہ محل میں سے روک بھی نہیں سکتا تھا, وہ کے نام بننا سے وہ سب کے نام جانتا تھا. 40 سال وہاں پلا ہے, بڑا ہے. اور موسیٰ میں سمجھتا ہوں بائبلی تاریخ کے اندر سب سے بڑا پڑھا لکھا شخص ہے. اس نے لکھا مصر علوم کے اندر اس وقت سب سے بڑا ہوگا, تمام علوم اس نے سیکھے تھے. کیا سیکھے تھے؟ سیاست, ریاست اور جتنی چیزیں تھیں وہ آنے والے وقت میں وہ ایک پوسٹ کے اوپر تھا. لیکن اس نے اس پوسٹ کو مناسب نہیں سمجھا, اور اس بات کو سمجھا. اور اسی طرح یاد رکھیے خدا یسوع نے بھی اپنے درجے کو نہیں سمجھا, اس نے میری اور آپ کی نجات کی زیادہ فکر کی تھی. ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے. اب جب وہ مصر میں موسیٰ گیا اور موسیٰ نے لاٹھی نیچے پھینک دی, جب لاٹھی پھینکی سانپ بن گئی. فرعون کہتا لگا کتنی بڑی گل ہے. جادوگروں کو بلا لیا, جادوگر اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بھی سانپ بنا دیا. جادوگر یاد رکھیے خدا کے کاموں کی نقل کر سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ وہ شاید بڑا کچھ کر بھی لے, پر ایک بات یاد رکھیے گا, جادوگر چاہے جو کچھ مرضی کر لے, پر وہ میرے اور آپ کے خدا کے لوگوں کے سامنے اور خدا کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. ہیلیلویا. اس لیے ہمیں خدا پر یقین کرنا ہے اور بلیو کرنا ہے خدا پر. کیا ہوا بتا دو دیے پریزنٹ کیا ہوا. لیکن موسیٰ کا سانپ کیا ہوا؟ سانپوں کو کھا گیا. ان کے جتنے اژدہا تھے موسیٰ کا اژدہا کو کھا گیا. اور پھر اس کے بعد بھی کئی طرح کی نقلیں ہوئی. انہوں نے بھی دریائے نیل کو بلڈ میں بدل دیا. یہ میں پہلے پڑھا چکا ہوں 10 دیوتاؤں کو, مینڈکوں کو. لیکن یاد رکھیے جادوگر کئی دفعوں پہ ہمیں کئی دفعہ بڑا حیران کن لوگوں کو کر رہے ہوتے ہیں. پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جادوگروں نے بھی اس بات کا اقرار کیا, جہاں خدا کا ہاتھ ہوتا ہے وہاں کوئی جادوگر کام نہیں کر سکتا ہے. اور جس بندے کے اوپر بھی خدا کا ہاتھ ہے وہاں پر کوئی چل نہیں سکتا. آمین. یہ خدا کے ہاتھ, یعنی اگر آپ خروج کی کتاب میں 8ویں باب کی 16 سے 19 آیت تک پڑھے, جادوگروں نے کہا ہار گئے اور کہنے لگے فرعون یہ خدا کا ہاتھ ہے. کیا ہے؟ یہ خدا کا ہاتھ. کس کا ہے؟ یہ کس کا ہاتھ ہے؟ خدا کا ہاتھ ہے. اور ہم یہاں کچھ کر نہیں سکتے. کس کا ہاتھ ہے؟ خدا کا ہاتھ. اور جہاں خدا کا ہاتھ ہوتا ہے وہاں کوئی جادوگر کچھ بھی کر نہیں سکتا. میں نے ایک گیت لکھا کچھ سال پہلے, جیرا رہندا یہ ہوا تیرے ہاتھ دے تھلے ہے, عزت ہوتی ود جاندی ہو جاندی ہوتی بلے بلے. کچھ سال پہلے گیت پنجابی میں لکھا, تو بہت سارے لکھے ہوئے ہیں. تو ہم
ہم جانتے ہیں صرف ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں خدا کے تابع رہنا ہے. آمین. کیا کرنا ہے ہمیں؟ خدا کے. دیکھیں ہمارے سامنے ایک بڑا واقعہ ہے بلام نبی کا. بلام غیر قوم کا نبی ہے, اور پھر اس کا ذکر ہمیں یہودا اور پھر حدود کے اندر بھی ملتا ہے. اس کو بلایا گیا یہ کیا کرے, اسرائیل پر ایسا سپیل کرے, ایسا جادو کرے یہ ہم سے ہار جائے. بلایا کیوں کیا؟ اسرائیل پر ایسی لعنت کرے اور ایسا جادو کرے کہ قوم ہمارے قدموں کے نیچے ہو. اور بلایا کس کو گیا؟ اس زمانہ کے سب سے بڑے جادوگر کو بلایا گیا جو بلام ہے. بلام یاد رکھیے کوئی یہودیوں میں نبی نہیں ہے, یہ غیر اقوام اس کو نبی مانتی تھی. بیسیکلی جادوگر تھا. کیا تھا؟ جادوگر. اور یہ اپنے زمانے میں بڑی اس زمانے میں آپ سمجھے بادشاہوں کے ساتھ ایسے بیٹھتا تھا جا کر, یعنی اس کی شہرت بڑی تھی بلام کی. تو بلام جو ہے وہ گیا اور اس نے خدا نے اسے الرٹ کر دیا کہ بھئی ذرا ساودھان رہی. پھر ہم جانتے ہیں گدی کا بولنا اور ساری باتوں سے. اب بلام کو بلایا گیا اور اس نے اپنے تمام طریقے استعمال کیے, قربانیاں دی. وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سے تیسری جگہ, جہاں بھی وہ جاتا, کیونکہ وہ مجبور تھا, بادشاہ کے سامنے وہ انکار نہیں کر سکتا تھا. کیا نہیں کر سکتا تھا؟ انکار کر نہیں سکتا تھا, کیونکہ اس وقت کے حکمران کے سامنے کھڑا تھا. ایک جنرل کے سامنے وہ کھڑا تھا, ایک کارمک جنرل کے سامنے وہ کھڑا تھا, اور جنرل اسے بار بار مجبور کر رہا تھا کوئی ایسا جادو کر. وہ ٹرائی کر رہا تھا, وہ کوشش کر رہا تھا شاید کوئی ایسے الفاظ نکل جائیں. اور جہاں وہ جاتا وہ کہتا نہیں یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے, وہاں جاتا وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے. اور آخر کار وہ جادو کرنے کی بجائے, لعنت کرنے کی بجائے قوم کے لیے برکت چاہنا شروع ہو گیا ہے. او خدا دے بندے جتے کٹھے ہوں نا تو جادو کراں کوئی دعا نکل جاتی ہے تھوڑے واسطے ہے. آمین. اور دیکھیں بڑی برکت اس نے کہہ دی. اس نے پھر ایک نقطہ دے دیا, یعنی کوئی بلام یہ تھا, بلام کو پتا تھا. یاد رکھیے ایماندار کے اوپر جادو کام نہیں کرتا, ایماندار کے اوپر بدی اس کو بڑھاتی ہے. کی کر دی ہے اے جب ایماندار ہو گئے سانو کچھ ہو گیا, تانوں کچھ نہیں ہویا, اپنے اندروں بدی ختم کرو, کچھ بھی نہیں ہوئے گا. ایماندار نو جادو نہیں دیکھدا, ایماندار نو گناہ دیکھدا جے. کی کردا ہے؟ ایماندار نو کوئی جادو نہیں دیکھ سکتا, ایماندار اپنے گناہ دی وجہ تو دیکھدا جے. اس نے بڑی تعلیم دے دی. بلام نے ایک بڑا ریولیشن چھوڑ دیا وہاں پر. بلام کہنے لگا جب تک اسرائیل میں خرابی نہیں ہے, کیا ہے, کوئی افسون ان کے خلاف نہیں چل سکتا. کیا نہیں کر سکتا؟ کوئی افسون ان کے خلاف ہو جب تک کیا اسرائیل میں. پھر انہوں نے کہا گیا کہ نہ خرابی پاؤ تے کوئی جادو دی لوڑ نہیں. خرابی پاؤ اے آپ بھی ٹھیک دے جان گے. اور ایسا ہی ہوا کہ پھر قوم مار کھاتی رہی اسرائیل. جب وہ ایسے چکروں میں پڑ گئے, اس نے پورا میتھڈ بتایا ان کو, زناکاری اور قربانی اور سارے معاملے وہ بڑی وضاحت کے ساتھ تعلیم دے گیا. اور بلام کی تعلیم پھر نئے عہد نامہ میں اس کا ڈسکس کیا. اگر یہ تعلیم جو تھی یہ ہمیشہ خدا کے لوگوں کے لیے تباہی بربادی کا باعث ٹھہری ہے. پھر جادوگر ہمیشہ ناکام رہے ہیں. آپ دانیل کی کتاب اس کے دوسرے باب کو گھر میں جا کے پڑھ لیجیے اپنے وقت میں. لکھا بادشاہ نے خواب دیکھا. کیا دیکھا؟ اور اس وقت کے تمام بڑے بڑے جادوگر, بڑے بڑے نجومیوں کو بلا لیا گیا, ان کو بتایا گیا. اور بادشاہ نے کہا نہیں 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 نہیں, میں ٹالنا نہیں چاہتا. میں ہاں جو جادوگر ہے پہلے میری خواب بھی بتائے اور پھر بعد میں تعبیر بتائے. کیا کرے؟ پہلے خواب بتائے بعد میں تعبیر بتائے. تو جادوگر آئے, انہوں نے کہا خواب بتا دو ہم تفسیر کریں گے. اس نے کہا تسی ایویں نہ کوئی رلا دو گے گل, خواب بھی بتاؤ اگر تم کچھ ہو تو. پھر بتایا گیا ایک شخص تھا جس پر اللہ زادوں کی روح تھی. کیا تھی؟ وہ خدا کے بیٹے کی روح والا شخص تھا. دانیل ہمارے باپ کے زمانہ میں جہاں جادوگر فیل ہو جاتے تھے, جہاں نجومی فیل ہو جاتے تھے, وہاں پر وہ شخص کھڑا ہو جاتا تھا. یاد رکھیے جہاں جادوگر فیل ہے, جہاں دنیا کے سب, وہاں خدا کا بندہ فیل نہیں ہو سکتا. اس بات پر ایمان رکھیے. آمین. اور کیا ہوا پھر؟ دانیل نے کہا کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا, ہاں میں اپنے خدا کی حضوری میں جاؤں گا
اور وہ میری رہنمائی کرے گا. پھر اس نے خواب بھی بتائی اور اس کی نئے عہد نامہ میں آئیے. نئے عہد نامہ میں چند جادوگروں کا ذکر ہے. سب سے پہلے شمعون جادوگر کا ذکر ہے. کس کا؟ شمعون. اچھا یہ جو شمعون تھا نا, اس نے سامریہ میں بڑی تباہی مچائی ہوئی تھی. کیا تھی؟ اور لکھا ہے کہ لوگ حیران ہوتے تھے اس کے کارنامے دیکھ کے, لوگ حیران ہوتے تھے اس کے معجزے دیکھ کے, لوگ حیران ہوتے تھے اس کی قدرت دیکھ کے. سامریہ میں شمعون کا بڑا خوف تھا. کیا تھا شمعون کا؟ بڑا خوف تھا. اب یاد رکھے, میں اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, ذرا دھیان سے سنیے گا بات کو, غور سے سنیے گا. یہ بڑا مشہور تھا, بڑا آدمی کہلاتا تھا وہاں پر, ایک بڑے شخص کے نام سے یہ جانا جاتا تھا وہاں پر. لیکن جب سفرس کی شہادت کے بعد, جب سفرس کو قتل کر دیا گیا 8ویں باب کے اندر رسولوں کے بعد, تو وہاں پر ایک مبشر فلپس چلا گیا. کیا چلا گیا؟ اور وہ سامریہ کے اندر گیا, اور سامریہ میں جب وہ خوشخبری کی منادی کرنے لگا تو خدا فلپس کو استعمال کر رہا تھا, اور فلپس کے وسیلہ سے حیران کن معجزات ہو رہے تھے. اب فلپس جب وہاں پہنچا تو یاد رکھیے, جو مسا سے معمول خادم جہاں چلے جاتے ہیں وہاں جادوگروں کا کام ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. ان کی بدبویں کچھ بھی نہیں کھا سکتی. اب فلپس چھپ گیا تو شمعون کا کام بند ہونا شروع ہو گیا. اور لکھا ہے فلپس جب جاتا تو وہ بدروہیں چلا چلا کر لوگوں میں سے نکل رہی تھی, اور سامریہ میں دھوم مچ گئی کہ یہاں پر شمعون ایک بڑا جادوگر ہے, لیکن اگر کوئی شمعون سے بڑا آ گیا ہے تو وہ خدا کا خادم فلپس ہے. جب دھوم مچنا شروع ہوئی پھر سامریہ کے اندر, تو فلپس جو فلپس تھا وہ لوگوں کے ذہن میں آیا کہ وہ سمجھتے تھے اس میں خدا کی کوئی قدرت ہے. شمعون کے اندر, شمعون کے اندر خدا نے سے بڑی برکت دی ہوئی ہے. لیکن یاد رکھیے جادوگروں کی جو برکت ہے نا, کئی دفعہ مجھے یاد ہے, کئی دفعہ میں اکثر ایگزامپل دیتا ہوں, اور مجھے اپنے بزرگ یہاں یاد آ جاتے ہیں, مرد خدا حزقیل شروع صاحب. کئی واقعات وہ میں بتاتے ہوئے جب بیٹھتے تھے, کئی طرح کے واقعات میں بتاتے تھے. تو کہتے تھے ایک بندہ آ گیا, اس نے دعویٰ کیا میں لوگوں کو یسوع دکھاتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ پہلا نیڑا ہوئے گا تو یسوع نظر آئے گا. بزرگ کے اندر مینوں ہی پتا لگ گیا, تو میں بھی توڑ گیا, تو لٹا لوٹا بند کر کے یسوع وہاں لگا ہے, تو بڑے ٹیبے ٹوبے لاندا رہا ہے. اور جڑا یسوع لوکاں نوں وہانا سی نا, کوئی ہور سی ہے. تو پھر جو لان تو کیا ہن میں نہیں یسوع وہانا. تو یاد رکھیے یہ جتنے شیطانی کام ہیں اور جتنے دھوکے فریب ہیں, جہاں یاد رکھیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, شمعون جو جادوگر تھا اس کا بڑا چرچا تھا, بڑا مشہور تھا وہ اپنے کاموں کے اندر. پر جس شخص کے اوپر خدا کا مسا ہوتا ہے, جس علاقے اور جس گھر کے اندر ٹھہرے, وہاں جادوگر فیل ہو جاتے ہیں. آمین. میں کچھ سال پہلے ایک مجھے ایکسپیرینس حاصل ہوا, مجھے کسی نے بلایا, البندینے کے اندر میں تھا, اور کینٹ کے گھر تھے, اسی طرح چھوٹے چھوٹے کمرے لائن کے ساتھ لگے ہوئے تھے. مجھے بلایا, ان کی 4 بہویں تھیں اور ان بے اولاد تھیں. تو مجھے بڑی دوست نے التماس کی کہ سر اگر آپ یہاں سے گزریں گے تو آپ اسٹے کیجئے گا ہماری طرف. اور میری بڑی کم عادت ہے, میں بہت کم جگہوں پہ بہت روحانی اپنے آپ کو کم شو کرتا ہوں. تو جب میں گیا تو کبھی ایسا بڑا کم ایسا ہوا ہے کہ میں نے بہت لوگوں کو ڈسٹرب کیا اور یہ کیا. میں جب گیا تو میں نے کہا کہ سنا نہیں ہے, کئی دنوں سے ٹریولنگ میں تھا, میری کوشش تھی مدینے سے اسلام آباد آ جاؤں گا. تو خدا نے کہا نہیں, تھکیا تو ضرور ہے. اس لیے بیٹھ گیا, بیٹھا نا تو وہاں ایک جادوگر تھا, اور وہ شخص جو تھا, لوگ اپنے بچوں کو اسے چھپاتے تھے, پرچھاواں نہیں بنتے, ڈرتے تھے اسے لوگ, بہت زیادہ تھے. اور جب دعا کر رہا تھا, گھنٹے بعد ہی دروازہ کھڑے کر کے ٹاٹے کر گیسٹ کہڑا ہے, ساڈے گھر نا ساڈے کوئی ریلیٹیو نے, وہ بھی ڈر رہے تھے, پتہ نہ لگ جائے. بڑے نا کوئی دور کے رشتے دار ہیں, وہ بھائی آئے ہوئے ہیں. سیکنڈ پھر آیا 8 بجے, وہ کی کر رہے ہیں, کتنے دعا کر رہے ہیں. پھر گھنٹے کے بعد آ گیا,
نہیں گیا. میں کہ ہونا ہے نا انہوں کیوں بلا رہے ہیں. پھر مجھے آگے کہنے لگا آپ میرے گھر میں چائے پینے کے لیے آئے. وہ فیملی کہتے بھائی صاحب کچھ پا دیں ہے. میں کہ میں کچھ پی نہیں چاہتا پا دینا تو میرے پان کی عادت ہے میرے پین کی عادت ہے. میں کہ میں اسی یسو نو ماننا جی نے کہا کوئی چیز ہو جائے. میں کہ جب بڑیاں نے پلائیاں نے پر یاد رکھنا روح دا مسا دیتے ہوئے نا جو مرضی پلائے جنہیں روح دی میں پیتی ہے نا وہ دیتے کچھ بھی نہیں چلتا. ہیلیلویا. پیے روح کی میں کو آپ کو جو مرضی پہ پلائے. یاد رکھیے اس بات کے اوپر ہے جنہیں روح بھی پی لی ہے نا. سٹفنس روح والا بندہ تھا. فلپس. ہیلیلویا. آمین. کلوز کرتے ہیں سرمن کو. پھر نماز جادوگر کا ذکر ہے. اس نے روکا اور انجام کیا ہوا. اے جادوگراں کو ڈرن دی لوڑ نہ جے. ایسی تے خدا دے لوگوں سن روح نہیں دیتی گئی ہم کسی کے اوپر لعنت کریں. جہاں پر خدا کے لوگوں نے بولا نا پھر انہوں نے کیا انہوں نے کہ جادوگر نماز کو کہا تو بندہ ہو رہا اور نماز جادوگر بندہ ہو گیا. نماز جادوگر کے بارے میں ذکر ہے. پھر ایک جادوگر تھا جس نے اپنا نام ہی یسوع رکھا ہوا تھا. یسوع نے گلا نہیں کرتا پر یسوع نے اپنا نام رکھا تھا. وہ بھی بڑا مشہور تھا. پر یاد رکھیے جتنے جادوگر ہیں بائبل مقدس میں آج ہم نے یہ سیکھا ہے کہ خدا جادوگروں سے نفرت کرتا ہے. آمین. اگر کوئی گلے میں طویز بیان کے ساری زندگی گاتا رہے رابدی ہوئے سنا ہمیشہ وہی رابدی سنا گاتا رہا جائے گا جہنم چی. کیونکہ خدا جادوگرنی کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے. خدا ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو جادوگروں کے جنات کے یار ہیں. خدا ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا کہ ہماری دوستی ایسی عورتوں کے ساتھ ہونی چاہیے جو مریدوں اور بابوں کو ماننے والی ہیں. خدا ہمیں اجازت نہیں دیتا ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی رفاقت رکھنے کے لیے کوئی سیٹنگ رکھنے کے لیے. خدا کا کلام ہمیں پرمیشن نہیں دیتا ہے. ہاں ہم یاد رکھیے خدا کے لوگوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آج ہم جتنے خدا کے لوگ ہیں اس بات کو جان جائیے اس بات کو سمجھ آئیے کہ جہاں پر خدا کا ہاتھ ہے اور جس شخص پر خدا کے روح کا مسا ہے جہاں سے گزرے گا جادوگری کا دور وہاں ختم ہونا شروع ہوگا. آپ ایمان رکھیے بلیو کیجیے اس بات کے اوپر. ہیلیلویا. آمین. روح کا مسا تے خدا کا ہاتھ ہے جتھے ہے. مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے جب میں ایماندار رہنے اور دعا کرنے والے لوگ جب کہتے ہیں بھائی سب ساڑھے کسی کچھ کر دیتا ہے تو میں ان کو پتہ کیا کہتا ہوں تو کو کچھ نہیں کیتا. بڑی بڑی دعا وہ ایک ماں میرے ایک دوست ہے پادری صاحب ان کی مدر تھی تو وہ نا اس کے ذہن میں کسی نے کیا ڈال دیا مجھے نہیں سمجھ لگی. ایک بلیور اور دعا اور روزے میں ٹھہرنے والی عورت جو ہے وہ اتنا کی گفتگو کرے تو ہم گئے تو کہتے ہیں پادری صاحب میں لگ رہا ہے کچھ نیانیاں تھے کسی کچھ کر دیتا ہے. یہ کر دیتا ہے نیانیاں تھے. تو میں کہ اماں تم چپ کر کے بیٹھی رہی ہیں تم کچھ نہیں کی تھا. کہتے لے میں کی کرا میں بٹ کے دعا کر میں کی کرا تم کچھ کرنا. تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے. کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں خدا کے تابع ہونے کی ضرورت ہے. ہیلیلویا. اور ٹڑتے کچھ کرے تسی بھی اپنا کچھ کرو اور کی کرو دعا کرو خدا دی حضوری چ ٹھہرو. آمین. اور دے قدمہ جھکو اور یاد رکھنا خدا فتح سے بڑھ کر اپنے لوگوں کو غلبہ دے گا. آمین. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے اور ہم خدا کی